کیا بت پرستی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو ایک دین پر چھوڑ کر گئے تو ان میں بتوں کی پوجا کس طرح سے شروع ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کیسے مل گئی جو بتوں کے آگے دن اور رات سر جھکایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑی برکت فرمائی اور بہت سے مرد اور عورتیں ان کی اولاد میں پیدا فرمائے۔ اگر آدم علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو اپنی اولاد کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، میری اولاد اتنی زیادہ کیسے ہو گئی۔ اولاد آدم کی بہت ساری بستیاں تھیں جن میں انہوں نے اپنے طریقے سے مختلف گھر بنائے، کھیتی باڑی کر کے وہ لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور تمام لوگ اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے دین پر ہی قائم تھے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے تھے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ آدم علیہ السلام ان سب کے باپ اور اللہ تعالیٰ ان کا پروردگار تھا۔ شیطان اور اس کی اولاد کیسے خوش ہو سکتے تھے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں؟ کیا یہ لوگ ایک ہی امت رہیں گے اور آپس میں اختلاف نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان یہ ہمیشہ سوچا کرتا تھا۔ کیا اولاد آدم جنت میں چلی جائے گی اور میری اولاد دوزخ میں جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ شیطان نے یہ پکا عزم کر رکھا تھا۔ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اللہ نے اسے مردود قرار دے کر اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب کیا وہ اولاد آدم سے اپنا بدلہ نہیں لے گا؟ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شیطان نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف مائل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ وہ ان کو شرک کروا کر آگ میں داخل کروا دے اور یہ لوگ کسی طرح سے بھی جنت کے مستحق نہ بن سکیں۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو وہ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے شیطان نے یہی منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے ان کو شرک کی دعوت دی جائے تاکہ وہ جنت میں نہ جا سکیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں شرک پر کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ لوگوں اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ بتوں کی عبادت کیا کرو، تو لوگ یہ سن کر لان تان کریں گے اور اسے ماریں گے۔ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیوں کر شرک کریں، ہم بتوں کو کیوں پوجیں، تو شیطان ہے، مردود ہے، خبیث ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ آخر کار سوچتے سوچتے شیطان نے ایک ترکیب نکال لی جس کی مدد سے وہ لوگوں کی سوچ کو بدل سکتا تھا۔ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی دن اور رات میں عبادت کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لوگ اپنے ان صالحین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی توقیر کرتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہو کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے تو شیطان نے جا کر لوگوں کے پاس ان کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں شخص کیسا تھا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، وہ تو بہت ہی نیک اور اللہ کے ولی تھے، اور جب وہ دعا کیا کرتے تھے تو اللہ ان کو قبول فرمایا کرتا تھا، جب سوال کرتے تھے تو اللہ ان کی حاجتوں کو ضرور پورا کیا کرتا تھا۔ شیطان بولا تمہیں ان بزرگوں کا کتنا غم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے بچھڑ جانے کا بہت ہی زیادہ غم ہے۔ شیطان نے کہا تم انہیں کس قدر چاہتے تھے؟ لوگوں نے کہا ہم انہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو تم انہیں روزانہ کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ہر روز دیکھا کرو، اس طرح سے ان لوگوں کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ رہے گی۔ لوگوں کو شیطان کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شیطان ہے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ ہر روز وہ انہیں دیکھتے اور آپس میں ان کا تذکرہ کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور نسلیں بدلتی گئیں۔ آہستہ آہستہ نئے آنے والے لوگوں نے ان تصویروں سے مورتیاں بنانے شروع کر دیں۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کی بہت ساری مورتیاں بنائیں اور ان کو اپنے گھروں میں اور عبادت گاہوں میں رکھ لیا۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں،
یہ پتھر ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور یہ مورتیاں تو صرف ان نیک بزرگوں کی یادگار کے لیے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے مورتیاں بنانے کا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور لوگوں کے دلوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مورتیوں کی تعظیم بڑھتی گئی، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ اب ان میں سے جب بھی کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی ایک مورتی بنا لیتے اور اس پر اس کا نام لکھ دیتے۔ وقت گزرتا گیا، بچوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بڑے ان مورتیوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے کہ ان مورتیوں سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، ان کو چومتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اولاد نے اپنے بڑوں کو ان مورتیوں کے سامنے سر کو جھکاتے اور ان کو رکوع کرتے بھی دیکھا۔ اولاد والدین سے ایک قدم آگے نکلی، وہ ان مورتیوں کو سجدہ کرنے لگے، ان سے مرادیں مانگنے لگے اور انہی کے نام پر ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ ساری مورتیاں ان کے معبود یا خدا بن بیٹھے۔ لوگ جس طرح اس سے پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اب ان بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ آہستہ آہستہ اس قوم میں بتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جن میں سے جو بڑے نام ہیں وہ یہ ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ان کا تذکرہ سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح سے شیطان نے ان لوگوں کو جو کہ اللہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا یا پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا؟ اس چیز کو جاننے کے لیے میں ایک اگلی ویڈیو بناؤں گا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ اگلی ویڈیو مل سکے۔